جو اکابرین ہیں، بڑے حضرات ہیں، چھوٹوں سے وہ اگر کوئی روایت لیں تو روایت قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یا ایسی روایت احادیث میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ تو اس کو ایک تو ہمارے جو اسلاف تھے، اکابرین امت تھے، محدثین تھے، ان کی تواضع اور کمال عاجزی پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ باوجود بڑے ہونے کے چھوٹوں سے روایات کرتے ہیں۔ یعنی راوی اپنے استاد سے عمر میں بڑا ہے، طبقے میں بھی مقدم ہے، جسے صحابہ کی تابعین سے روایت کرنا یا تابی کی اپنے تبا تابی سے کوئی روایت نقل کرنا، جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری حضرت امام مالک سے نقل کرتے ہیں، یا ازہری ابو القاسم ان سے نقل کرتے ہیں، عبید اللہ بن احمد سے، خطیب بغدادی سے، خطیب بغدادی عبید اللہ بن احمد۔ اور ایسے ہی بعض کا ایسے تھا کہ مرتبہ میں شیخ سے بڑا ہو، اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو، جیسے امام مالک مرتبے میں بڑے ہیں اور عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوے یہ دونوں عبید اللہ بن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں بڑے ہیں۔ اور ایک تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ راوی عمر اور مرتبہ دونوں میں شیخ سے بڑا ہو، دونوں میں عمر بھی زیادہ ہے، مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ جیسے یہ برقانی، یہ خطیب بغدادی سے بڑے تھے اور اس کے باوجود ان سے وہ روایت کر رہے ہیں۔ ایسی بخاری کی ترمذی نے روایت نقل کی ہیں، امام بخاری کی ترمذی سے روایات کرنا، کیونکہ امام بخاری ترمذی سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے امام ترمذی سے روایت لی۔ تو روایت الاکابر عن الاصاغر، لغتاً الاکابر جمع اکبر، اکبر کی جمع ہے، والاصاغر جمع اصغر، اصغر کی جمع ہے، والمعنی روایت الکبار عن الصغار، مطلب یہ ہے کہ بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا۔ اصطلاحاً روایت شخصی عمن هو دونه فی السن، کسی آدمی کا ایسے آدمی سے روایت کرنا جو عمر میں اس سے کم ہو، والطبقتی اور طبقہ میں اس سے کم ہو، او فی العلم والحفظ یا علم اور حفظ میں اس سے کم ہو، اس سے روایت نقل کرنا۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور یہ بڑوں کی ایک کمال عاجزی کی علامت ہوتی ہے کہ جو اپنے سے عمر میں چھوٹا ہے اس کے پاس جا کر حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک بات سناؤں، حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ یہ جامع اشرفیہ لاہور میں حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے سبق پڑھوں، اور آ کر ان کی کلاسوں میں بیٹھے۔ کمال عاجزی اور تواضع کی علامت ہے۔ اس تعریف کی وضاحت کی جا رہی ہے، ای ان یروی الراوی عن شخص هو اصغر منہ سنا، راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو عمر میں اس سے چھوٹا ہو، وہ ادنا طبقتاً، یا طبقہ کے اعتبار سے کم ہو، والدنو فی الطبقتی، یا طبقہ میں قریب ہو بس، روایت الصحابۃ عن التابعین، جیسے صحابہ کا تابعین سے روایت کرنا، ونحو ذالک وغیرہ، او یروی عمن ہوا اقل منہ علما وحفظا، یا اس سے روایت کرنا جو علم اور حفظ میں اس سے کم درجے کا ہو، روایت عالم حافظ عن شیخ، جیسے کسی عالم کا اور حافظ کا، جو عالم بھی اور حافظ بھی ہے وہ روایت کرتا ہے شیخ سے، اور جو استاد ہے شیخ ہے وہ نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے روایت لے رہے، ولو کان ذاک الشیخ کبیرا فی السن، اگرچہ وہ اس سے عمر میں بڑا ہی کیوں نہ ہو، ھذا وینبغی التنبہ الی ان الکبر فی السن او القدم فی الطبقۃ وحدہ،
ھذا وینبغی التنبہ، مناسب ہے اس بات سے آگاہ کرنا، الی ان الکبر فی السن، کہ عمر میں بڑا ہونا، او القدم فی الطبقۃ، یا طبقے میں اس سے مقدم ہونا، وحدہ صرف، ای بدون المساوات فی العلم عمن یروی عنہ، کیا مطلب؟ یعنی علم میں اپنے استاد کے ساتھ برابری نہ ہو جس سے روایت کر رہے، لا یکفی، کفایت نہیں کرتا، لأن یسمى روایت اکابر عن اصاغر، اکابر کی روایات اصاغر سے کرنا، یہ جو موسوم کیا گیا ہے، والامثلۃ التالیۃ توضح ذالک، اس کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہو جائے گی جو نیچے درج ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، یہ بات سمجھنا آپ کے لیے مناسب اور ضروری ہے، صرف عمر میں بڑا ہو یا طبقے میں مقدم ہو، یا طبقے میں مقدم ہو، اکابر کی روایت جو اصاغر سے ہیں اسے اکابر عن اصاغر نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی مثالیں نیچے درج کی جا رہی ہیں، اقسامہ و امثلتھا، اس کی 3 اقسام اور اس کی مثالیں آپ سمجھ لیجئے۔ میں نے خلاصتاً پہلے آپ کو تینوں مثالیں آپ کو سبق شروع کرنے سے پہلے بتا دیں۔ یمکن ان نقسم روایت الاکابر عن الاصاغر، ممکن ہے کہ ہم تقسیم کریں روایت الاکابر عن الاصاغر کے بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا، الی 3 اقسام، 3 قسموں پر، وہیا، اور وہ یہ ہیں، ان یکون الراوی اکبر سن، نمبر 1، راوی عمر میں بڑا ہو، ان یکون الراوی اکبر سنن، عمر میں بڑا ہو، و اقدم طبقتاً، اور طبقے کے اعتبار سے بھی مقدم ہو، من المروی عنہ، مروی عنہ سے، ای مع العلم والحفظ ایضا، یعنی ساتھ ساتھ علم اور حفظ میں بھی اس سے بڑا ہو۔ ایک صورت یہ، علم میں بھی بڑا ہے، طبقے میں بھی مقدم ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، راوی اپنے استاد سے عمر میں بھی بڑا ہے، طبقے میں بھی مقدم ہے۔ جیسے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، صحابہ اکرام مرتبہ بھی بڑا، تابعین سے عمر بھی زیادہ، مقدم بھی زیادہ۔ نمبر 2، ان یکون الراوی اکبر قدرا، راوی مرتبے میں بڑا ہو، قدرا مرتبہ، لا سنن، عمر میں بڑا نہ ہو، مرتبہ اس کا زیادہ ہو، من المروی عنہ، مروی عنہ سے، استاد سے، کحافظ عالم، جیسے کہ جو حافظ ہے، عالم ہے، حدیث کا حافظ ہے، عالم بھی ہے، عن شیخ کبیر غیر حافظ، ایسے شیخ سے روایت نقل کرتا ہے جو عمر میں تو بڑا ہے لیکن وہ حافظ نہیں ہے، مثل روایت مالک عن عبداللہ بن دینار، جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی روایت عبداللہ بن دینار سے۔ دیکھیں، عمر تو حضرت عبداللہ بن دینار کی زیادہ ہے لیکن مرتبہ امام مالک کا زیادہ ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن دینار سے روایت نقل کر رہے ہیں، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، جبکہ عبداللہ بن دینار صرف حدیث کے راوی ہیں بس۔ ان یکون الراوی، نمبر 3، ان یکون الراوی اکبر سنن و قدرا من المروی عنہ، راوی استاد سے، یعنی جس سے روایت نقل کر رہا ہے اس سے عمر میں بھی بڑا ہو اور مرتبے میں بھی بڑا ہو، ای اکبر و اعلم منہ، یعنی اس سے بڑا اور زیادہ علم والا ہو، مثل روایت البرقانی عن الخطیب، جیسے کہ برقانی کی خطیب بغدادی سے روایات۔ ایک صورت تو یہ آپ نے سمجھی، روایت الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا، جو آدمی باوجود بڑا ہونے کے چھوٹے سے روایت کر رہے ہیں، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت روایت الاکابر عن الاصاغر، اس کی اب صورتیں بتائی جا رہی ہیں، مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے صورت میں اس کی تقسیم بیان کی گئی کہ کس کس صورت میں
اساغر سے اکابر روایت لے سکتے ہیں، عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، طبقے میں مقدم ہو، مرتبے میں بڑا ہو، وہ ساری تعریفیں آپ کو سمجھا دی۔ اب اس کی مثالیں جیسے روایت الصحابۃ عن التابعین کروایت العبادلۃ وغیرہم عن کعب الاحبار، جس طرح عبادلہ وغیرہ کا کعب اخبار سے روایت کرنا۔ روایت الصحابۃ عن التابعین، یہ عبادلہ کیا مطلب؟ وہ صحابہ جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ مشہور ہے۔ تین زیادہ مشہور تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود۔ روایت التابعیش عن تابعیہ، تابعی کا تبع تابعی سے روایت نقل کرنا۔ روایت التابعی عن تابعیہ کیا مطلب؟ تابعی روایت کرتا ہے اس سے جو اس کی اتباع کرنے والا، یعنی تبع تابعی۔ کا روایت یحییٰ بن سعید الانصاری عن مالک، جیسے یحییٰ بن سعید انصاری کا امام مالک سے روایت کرنا۔ اچھا، اکابر کی اساغر سے روایات، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اصول احادیث میں اس کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اکابر اساغر سے روایت کرتے ہیں؟ کہ اللہ یتوہم ان المروی عنہ افضل و اکبر من الراوی، تاکہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ مروی عنہ اپنے شیخ سے ہمیشہ کے لیے افضل اور اکبر ہی ہوتے ہیں۔ لکونہ الاغلب، کیونکہ اکثر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ استاد شاگرد سے افضل ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ جس سے یہ روایت لی گئی ہے وہ روایت لینے والے سے افضل نہیں ہے، کم درجے کے تابعی اور وہ صحابی ہے، یا ادھر تابعی اور وہ تبع تابعی ہے، یا ادھر حافظ الحدیث ہے اور ادھر صرف راوی ہے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، اللہ یدن، اس بیس کے نقل کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے، اللہ یدن ان فی السند انقلابا، اس بات کا خیال نہ ہو جائے، گمان نہ ہو جائے کہ سند میں انقلاب آ گیا۔ انقلاب کا مطلب بدل دیا ہے، لأن العادت جرت بروایت الاصاغر عن الاکابر، کیونکہ عموماً اصاغر کا اکابر سے روایت کرنا عام ہے، شائع ہے، یہ بات اکابر اصاغر سے روایت کرتے ہیں، یہ بات مشہور اور معروف ہے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نہیں کرتے، بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل نہیں کرتے، تو یہ بات مشہور ہے۔ تو اس لیے یہ باب قائم کیا تاکہ کسی کو گمان نہ ہو جائے کہ یہاں پر نام آگے پیچھے ہو گیا، نہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، فرض کرتے ہیں ایک روایت آپ کے سامنے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جس طرح وہ روایت ہے کہ حضرت سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لی ہے حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب ظاہر ہے وہ استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں، یہاں پر کوئی وہم نہیں ہوگا، کوئی وہم یہاں پر نہیں ہوگا، لیکن کسی مقام پر ایسا آ جائے کہ حضرت سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لی علامہ انور شاہ کشمیری سے، یا کسی جگہ پر ایسا آ جائے کہ یہ روایت حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے کس سے؟ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لی حضرت حسین مدنی سے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ استاد کا نام پہلے اور شاگرد کا بعد کتابت کی غلطی سے ہو گیا ہے۔ تو یہ وہم دور کرنے کے لیے ساری بات ذکر کیا کہ کتابت کی غلطی نہیں ہوتی، بعض اوقات استاد اپنے شاگرد سے بھی روایت لیتا ہے۔ اس سلسلے میں مشہور تصنیفات کیا ہیں؟ کتاب ما رواہ الکبار عن الصغار والآباء عن الابناء للحافظ ابی یعقوب اسحاق بن ابراہیم الوراق المتوفى 403 ہجری۔ تو یہ مشہور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ما رواہ الکبار عن الصغار والآباء عن الابناء، مشہور کتاب ہے۔ کس کی ہے؟ ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم وراق رحمہ اللہ کی، جن کی وفات 403 ہجری میں ہوئی۔
اگلی بحث روایت الابائی عن الابنائی، باپ کا اپنے بیٹے سے روایت کرنا، باپ کا اپنے بیٹے سے روایت کرنا، یہ بھی مشہور ہے، باپ کا اپنے بیٹے سے روایت کرنا۔ یہ تو دیکھیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بیٹا اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، بعض کا باپ بھی بیٹے سے روایت کرتے، بڑا بھی چھوٹے سے روایت کرتے۔ ابھی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ ان یوجد فی سند الحدیث ابن یروی الحدیث عن ابنی، سند حدیث میں والد موجود ہو اور اپنے بیٹے سے روایت کر رہا ہو۔ ان یوجد فی سند الحدیث، سند حدیث میں پایا جاتا ہو ابن باپ، یروی الحدیث عن ابنہ، جو حدیث کو نقل کر رہا ہے اپنے بیٹے سے۔ یہ بحث بھی محدثین نے اس لیے کی ہے تاکہ کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ باپ کا نام اور بیٹے کا نام آگے پیچھے ہو گیا ہے، بیٹا باپ سے نقل کرتے، نہیں، بعض اوقات باپ بھی بیٹے سے نقل کرتا ہے۔ اس لیے اس کا فائدہ یہ ہے اور اس لیے اس بحث کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ مثال حدیث رواہ العباس بن عبد المطلب عن ابنہ الفضل، اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن ابنی، اپنے بیٹے سے، الفضل، فضل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے کا نام ہے فضل، یہ ان سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کیا۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی جاتی ہے حج کے موقع پہ۔ یاد رکھیں، آپ نے حدیث میں مسئلہ پڑھ لیا ہوگا، جمع بین الصلاتین یہ عرفات اور مزدلفہ میں ہے، باقی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عرفات میں تو مشروط ہے، عرفات میں تو مشروط ہے کہ آپ ظہر اور عصر جمع کریں گے، بشرطے کہ مسجد نمرہ کے اندر جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان کی ابتدا میں پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کو جمع پڑھیں گے، ورنہ اپنے خیموں میں جماعتیں ہوتی ہیں عموماً، تو وہاں پر ہر نماز کو الگ الگ پڑھیں گے اور اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ تو جمع سوری، بعض لوگوں کو اس سے شبہ ہو گیا اور وہم میں پڑ گئے، ہر جگہ پہ نماز کو جمع کر دیتے، یہ غلط ہے۔ یہ آپ نے سفر میں جانا ہے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لی، ایسے نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے، وقت سے پہلے نہیں ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو چلیں ابھی ظہر کا وقت ہوا ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیں، نہیں، جب تک عصر کا وقت نہیں ہوا اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جہاں پر احادیث میں کسی سفر کے دوران دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا ذکر ہے، وہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے، سورتن جمع ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں، جیسے آپ نے کراچی جانا ہے، راستے میں دو بار ظہر اور عصر کے لیے یا مغرب اور عشاء کے لیے یا عصر اور مغرب کے لیے دو بار گاڑی روکنا مشکل ہے۔ ایک بار آپ گاڑی روکیں گے آدھا گھنٹہ لگ گیا، پھر روکیں گے آدھا گھنٹہ لگ گیا، تو ٹائم زیادہ لگ جانے، اس لیے آپ چاہتی ہیں کہ ہم دونوں نمازوں کو پڑھ لیں، وقت پر پڑھ لیں اور نمازیں قضا بھی نہ ہو اور وقت بھی ضائع نہ ہو، تو ایک بار گاڑی روکیں۔ آپ دیکھیں ظہر کی نماز کا آخری وقت بالکل آخر میں ہے اور 10 منٹ باقی ہیں، آپ گاڑی روک لیں، ان 10 منٹ میں آپ وضو کریں، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں۔ جب آپ 10 منٹ میں 5 منٹ آپ کے وضو پہ لگ گئے، 5 منٹ آپ کی 2 رکعت پہ لگ گئے، تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی۔ سلام پھیرا، تھوڑا انتظار کیے، 1-2 لمحے انتظار کیا، آگے عصر کا وقت داخل ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لی۔ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ دونوں نمازیں اکٹھی کر دی، اللہ کے بندے اکٹھی نہیں کی ہیں، صورتاً اکٹھی ہیں، لیکن حقیقت میں ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عام حالات میں جہاں پر دونوں نمازوں کو اس طرح پڑھا ہے امت کی سہولت کے لیے، پڑھا اپنے اپنے وقت میں، دیکھنے والوں نے سمجھا کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی، ایسا نہیں ہوا۔ ویسے ظہر اور عصر کے وقت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، آپ نے ترمذی میں بحثیں پڑھی ہوں گی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ تعالی مرکزہ فرماتے ہیں، اور ان کی بات ہی زیادہ صحیح ہے، کہ جو مصر ثانی ہوتا ہے وہ ظہر اور عصر کا مشترکہ وقت ہوتا ہے۔ تو چلیں بہرحال بحث ہماری کہیں اور چلی گئی، وہ الگ موضوع ہے، وہ آپ کو
احادیث کے اسباق میں آپ کے استاد نے بات سمجھا دی ہوگی، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ خود دیکھ لیجئے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل سے روایت نقل کرتے ہیں، تو باپ بیٹے سے بھی روایت نقل کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ یدن ان فی السند انقلابا او خطا، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ سند میں انقلاب ہو گیا یا غلطی ہو گئی ہے، یعنی کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ بیٹے کے بجائے باپ کا نام اور باپ کی جگہ بیٹے کا نام لکھ دیا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار فضل نے عباس سے نقل کیا ہے اور عباس کی جگہ فضل اور فضل کی جگہ عباس لکھ دیا، یہ وہم نہیں ہے، حقیقت ہے، خطا نہیں ہے، کتابت کی غلطی نہیں ہے کہ شاگرد بھی استاد سے نقل کرتا ہے اور استاد بھی شاگرد سے نقل کرتا ہے، اور بعض وقت بیٹا باپ سے روایت لے رہا ہے اور باپ بیٹے سے روایت لے رہے ہیں، تو لہٰذا اگر کسی مقام پر بیٹا باپ اپنے بیٹے سے روایت لے رہا ہے تو اس کو خطا نہ سمجھا جائے، یہ حقیقت ہے، ایسے ہو جاتے ہیں۔ لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه، کیونکہ اصل یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے روایت نقل، کیونکہ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے روایت لیتے، تو اس بات کو لے کر کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے روایت لیتے ہیں اور یہاں پر معاملہ الٹ ہو گیا کہ باپ بیٹے سے لے رہے ہیں۔ اس وہم کو ختم کرنے کے لیے یہ بحث یہاں پر آپ کو سمجھائی جا رہی۔ النوع مع النوع الذي قبله يدل على توازی العلماء، یہ قسم بھی اور اس سے پہلی جو قسم آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے روایت الاکابر عن الاصاغر، ان دونوں اقسام میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے علماء میں کتنی عاجزی اور تواضع تھی کہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی روایت لے لیتے۔ واقسم العلم من ای شخص، جہاں سے بھی علم ملا علم لیا انہوں نے، یہ نہیں کہا مجھ سے چھوٹا ہے تو اس سے علم کیوں لوں، نہیں۔ وان کان دونهم فی القدر والسن، اگرچہ مرتبے میں اور عمر سے اس سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اشر المصنفات فیہ، اس بارے میں مشہور تصانیف کیا ہیں؟ کتاب روایت الآباء عن الابناء خطیب بغدادی کی، یہ ایک ایک کتاب کا نام انہوں نے دیا ہے، بس ایک کتاب کا نام آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ وفاق کتاب کا نام بھی بعض کا پوچھتا ہے۔ روایت الابناء عن الآباء، ہاں، بیٹوں کا اپنے باپ سے روایت کرنا، یہ تو مشہور ہے کہ بیٹا باپ سے روایت کرتے ہیں۔ تعریف اس کی تعریف، ان یوجد فی سند الحدیث ابن، سند حدیث میں پایا جاتا ہو بیٹا یروی الحدیث عن ابیہ فقط، جو فقط اپنے باپ سے روایت نقل کرتے، او عن ابیہ عن جدہ، یا اپنے باپ سے اور وہ اس کے دادا سے روایت نقل کرتے، اور سند میں الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں عن ابیہ عن ابیہ یا عن ابیہ عن جدہ، یہ مشہور سند ہے، یہ آپ نے پڑھی ہوگی، یہ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے اور یہ بہت علمی بحث ہے، یہاں پر اعلیٰ محققین علماء نے عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کی سند میں بہت علمی بحث کی ہیں، شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہوں، پڑھیے یہ بحث آپ لوگوں نے پہلے، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے مراد کیا ہے اور کون کون مراد ہے اور اختلاف اس میں کیا ہے۔ اہم ترین قسم اس کی کیا ہے؟ اچھا یاد نہیں، میں بتاتا ہوں، یہ آپ پڑھیں، اس میں آئے گا میرے خیال میں، اسی بحث میں آئے گا۔ وَأَهَمُّ هَذَا النَّوْعِ مَا لَمْ يُسَمَّ فِيهِ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ، اس قسم کی اہم ترین صورت وہ ہے کہ جس میں باپ یا دادے کا نام ذکر نہ کیا جائے، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ لِمَعْرِفَةِ اسْمِهِ، کیونکہ اگر نام لیا جائے تو پھر محتاج ہوگا اس کی معرفت کے لیے کہ یہ کون ہے، نام کی پہچان کی ضرورت کے لیے بحث کرنی پڑے گی۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ یہ روایت میں نے کی ہے زید سے، اب اس نے یہ لکھا کہ میں نے یہ روایت زید سے کی، اب بحث شروع ہو جائے گی کہ کون سا زید ہے، زید بن فلاں مراد ہے، زید بن فلاں مراد ہے، زید بن فلاں مراد ہے، کوفے والا زید مراد ہے، بصرے والا زید مراد ہے، اجمی زید ہے، عربی زید ہے، کون ہے، یہ بحث شروع ہو جائے گی۔ اس کی اقسام نوعان، دو ہیں، روایت الراوی عن ابیہ فحسب، صرف راوی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، دیکھیں راوی صرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اے بدون روایت جد، دادا سے روایت نہیں کرتا، وہ کثیر، اور یہ عام ہے،
راوی صرف اپنے والد سے روایت کرتا ہے، دادا سے روایت نہیں کرتا، دادا سے روایت کیے بغیر اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ دیکھیں اگر سند میں دادے کا نام بھی آ جائے، آپ سمجھیں ذرا بات، دیکھیں ایک زید ہے، یا آپ ذرا یہ مثال ذہن میں رکھیے، ایک زید ہے اور زید کا والد عمر ہے۔ آپ دیکھیں ایک راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے یہ روایت کی اپنے والد زید سے اور اس نے عمر سے، یعنی میرے دادا سے۔ آپ دیکھیں زیادہ بحث و بحث کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ والا زید ہے جو عمر کا بیٹا ہے، اور یہ والا وہ والا فلاں ہے جو عمر کا پوتا ہے۔ تو اس لیے بحث کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی جب بیچ میں جد کا ذکر آ جائے۔ مثال روایت ابی العشرہ عن ابی، جیسے ابو العشرہ کی اپنے باپ سے روایت، چونکہ ابو العشرہ جو تھے ان کے باپ کے نام میں بہت سارے اقوال ہیں، اور اس میں مشہور بات یہ کہ ان کا نام تھا اسامہ نام تھا، ورنہ بہت سارے اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا باپ فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے۔ نمبر 2 روایت اور راوی عن ابی عن جدی، راوی کی اپنے باپ اور دادے سے روایت کرنا، او عن ابی کی عن جدی کی، یا باپ اور دادے سے اوپر روایت کرنا، فما فوق جو اس کے اوپر ہے۔ جیسے اس کی مثال روایت عمر بن شہاب عن ابی عن جدی، دیکھیں وہ آ گیا، عمر بن شہاب عن ابی عن جدی کی روایت، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہ جو عمر بن شعیب عن ابی عن جدی ہی والی جو بحث ہے، بعض اوقات خصوصاً دورہ کی کلاس کے لیے یہ بہت اہم ترین بحث ہے۔ اس میں کہیں نہ کوئی سوالات وفاق کہیں نہ کہیں سے کوئی جزیہ دے دیتے ہیں۔ پہلے آپ سمجھیں، ان کا پورا نام عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ لکھ لیں اپنے پاس، دوبارہ بول رہا ہوں، ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اور اس سند سے متعلق بڑی گنجان اور مارکت الاراء بحث اسماء الرجال کی کتب میں موجود ہے۔ یہ اس کی سند کے متعلق ائمہ رجال کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، یہ کون مراد ہیں؟ بعض علماء نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، بعض اس کو حسن کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں، حالانکہ آپ نے حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں عن عمر بن شہاب عن ابی عن جدی سے پڑھی ہیں، اور بعض اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اور اس کو ضعیف قرار دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ مثلا یہاں پر عن جدی، اس میں ہوا ضمیر عمر کی طرف لوٹتی ہے، اور جد سے مراد عمر کے دادا محمد ہیں، تو یہ روایت مرسل ہو جائے گی، کیونکہ محمد تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اور جدے ہی کی ہوا ضمیر کا مرجع اگر عمر ہی کو قرار دیں، اور اس سے مراد عمر کے بڑے دادا یعنی عبداللہ ہوں، تو شعیب کا سماع عبداللہ بن عمر سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت منقطع ہو جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں یہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، ناقابل استدلال ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بحث تو یہ ہے، جمہور محدثین کے نزدیک جدی ہی سے مراد عمر کے جد اعلیٰ جو حقیقت میں ان کے والد شعیب کے دادا ہیں وہ مراد ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ شعیب کا سماع اپنے دادا سے یعنی عبداللہ سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف ابن حبان اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے، باقی حضرات محدثین اس کے قائل نہیں ہیں۔ وجہ چونکہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو شعیب کے والد محمد ہیں، ان کا انتقال شعیب کے بچپن میں ہو گیا تھا، اور ان کی پرورش اور تربیت ان کے دادا عبداللہ نے کی تھی۔ جیسے امام بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت شعیب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب حج کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں صحبت کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ عبداللہ بن عمر نے بلایا کہ عبداللہ بن عمر کے پاس لے کے جاؤ، وہ انہیں مسئلہ بتائیں گے۔ فرماتے میں انہیں عبداللہ بن عمر کے پاس لے کے گیا،
تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے شخص کا حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیے اس روایت سے نہ صرف ملاقات ثابت ہوئی بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ شعیب اپنے دادا کی صحبت سے فیض یافتہ بھی ہوئے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اور رہی یہ بات کہ حضرت شعیب کی 9 عمری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی پرورش ان کے دادا نے کی ہے، تو اس لیے ساری باتیں انہوں نے دادا سے سنی ہیں۔ اور اگر اس بار یہ اشکال کیا جائے کہ شعیب کے بارے میں پکی بات نہیں ہے، یعنی اعتماد کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے دادا سے بالمشافہ روایت کر رہے ہیں، یا ان کی جو لکھی ہوئی ان کے جو لکھے ہوئے نسخے ہیں، صحیفے ہیں، ان سے نقل کر کے روایت کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ تو جب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں، ان سے سیکھ کر رہے ہیں، یا ان کے لکھے ہوئے نسخے سے کر رہے ہیں، جب یہ معلوم نہیں تو روایت پھر بھی ضعیف ہوئی۔ تو اس بات کا جواب امام ذہبی نے دیا، فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب کی روایت میں اس بات کی تعین نہ ہونا ہے کہ انہوں نے بالمشافہ نقل کی ہے یا وجادہ یعنی ان کی کتاب سے نقل کیا ہے، تو یہ ان کی سند کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ ہوگا کہ یہ سند صحیح کے درجے میں نہیں بلکہ حسن کے درجے میں ہوگی۔ تو یہ جب آپ کا پورا نام یاد ہوگا، عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، پھر انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا، بحث آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں اس بحث کے فائدے کیا ہیں؟ البحث لمعرفت اسم الابی او الجد اذا لم یصرح باسمی، جب وضاحت موجود نہ ہو تو باپ یا دادا کے نام کی معرفت سے متعلق بحث کرنا۔ اب دیکھیں صراحت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، جب باپ کا نام معلوم ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ وہ راوی ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، یا دادے کا نام معلوم ہے تو پتہ چل جائے گا فلاں کا پوتا ہے، یہ وہ والا راوی ہے۔ بیان المراد من الجد، حال ہوا جد الابن او جد الابی، یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جد کی مراد بیان کی جائے کہ مراد کون ہے، آیا وہ بیٹے کا دادا ہے یا باپ کا دادا ہے، جیسے عمر بن شعیب عن ابی عن جدی والی روایت میں آپ کو سمجھ آ گئی بات۔ اس سلسلہ میں اشہر المصنفات فیہ، مشہور تصانیف روایت الابناء عن آبائہم لابی نصر عبید اللہ بن سعید الوائلی کی، اور دوسری جزء من روا عن ابیہ عن جدہ لابن ابی حیثمہ کی، اور تیسری کتاب الوش المعلم فی من روا عن ابیہ عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحافظ علائی کی، یہ مشہور اور معروف کتابیں۔ اگلی بحث چلیے، المدبج و روایت الاقران، مدبج اور اقران کی روایات کیا ہوتی ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے۔ سمجھیے بات کو، پہلے سمجھیں مدبج کا مطلب کیا ہے۔ مدبج کے معنی مزین کرنا، جیسے دیباجت الوجہ، چہرے کے دونوں رخسار سے ماخوذ کیا گیا ہے اس کو، چہرے کے یعنی رخسار، دو رخسار ہوتے ہیں نا، دونوں سائڈوں پہ دونوں برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس طرح ایک کا جتنا حسن ہے دوسرے کا بھی اتنا ہی ہے، ایک کا جتنا سائز ہے دوسرے کا بھی اتنا ہی ہے، اس طرح مدبج کے راوی اور مروی عنہ دونوں برابر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مدبج کہتے ہیں۔ یہ تو لغوی تعریف ہے۔ اصطلاح میں وہ روایت جسے ہر ایک دوست اپنے دوست سے روایت کرے، جیسے آپ لوگ اکٹھا پڑھتی ہیں، آپ ایک دوسری کی دوست ہیں، تو آپ میں سے کوئی ایک دوسری سے روایت نقل کرے تو یہ مدبج۔ جیسے صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور امام ظاہری ابو زبیر سے اور ابو زبیر امام ظاہری سے روایت نقل کرتے ہیں، امام مالک امام اوزائی سے اور امام اوزائی امام مالک سے روایت نقل کرتے ہیں، حالانکہ اپنے زمانے کے۔ بات سمجھ آ گئی مدبج کی بحث آپ کو؟ ابھی کتاب میں دیکھیں۔ اور اقران کیا ہے، پہلے اس کو بھی سمجھ لیں۔
چونکہ صاحب کتاب نے عنوان بنا مدبج کا پہلے اقران کا بعد میں، لیکن نیچے بحث جو لکھی اقران کی پہلے لکھی ہے، مدبج کی بعد میں لکھی۔ اقران کیا ہے سمجھتی جائیں اس کو بھی۔ اقران قرین کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مصاحب، دوست، کہ راوی اور مروی عنہ یعنی شاگرد اور استاد، روایت حدیث سے تعلق رکھنے والی کسی بات میں ہم پلوں شریک ہوں، بس یہ بات ہے۔ بس دونوں ہم عمر ہیں، دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں، یا دونوں کے ایک استاد سے اجازت ملی ہے، یا کچھ بھی۔ کتاب میں دیکھیں بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی، مشکل نہیں ہے، بہت آسان بحث ہے۔ اقران کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً الاقران جمع قرین، اقران قرین کی جمع ہے، بمعنی المصاحب کما فی القاموس، جس کا معنی مصاحب اور ہم مکتب، ہم دوست، قاموس کے اندر یہی تعریف کی گئی ہے۔ اصطلاحاً المتقاربون فی السن والاسناد، یعنی عمر میں اور سند میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، ان کے اقران کہا جاتے ہیں۔ تعریف روایت الاقران ان یروی احد القرینین عن الاخر، دو دوست، دو ساتھی ایک دوسرے سے روایت نقل کریں، دو دوست ایک دوسرے سے روایت نقل کرتے ہیں۔ مثل روایت سلیمان التیمی عن مصر بن کدام، جیسے سلیمان تیمی مصر بن کدام سے روایت کرتے ہیں۔ فہما قرینان، یہ دونوں دوست ہیں، لیکن لا نعلم لمصر روایت عن التیمی، لیکن مصر کا تیمی سے روایت کرنا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک تو کر رہے ہیں سلیمان تیمی مصر سے تو کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کو اس سے کرنا یہ معلوم نہیں۔ اب مدبج کی تعریف لغتاً اسم مفعول من التدبیج، اس میں مفعول ہے تدبیج سے ہے، تدبیج سے مشتق ہے، بمعنی التزیین، معنی اس کا مزین کرنا، والتدبیج مشتق فی دباجۃ الوجہ، چہرے کے دونوں رخسار، دباجۃ الوجہ چہرے کے دونوں رخسار، الخدین رخسار۔ وکان المدبج سمی بذلک لاتصاب الراوی، اور مدبج کیا ہے اس کو مسمى کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ سمیہ بذلک لاتصاب الراوی المروی عنہ، کہ راوی اور مروی عنہ آپس میں برابر ہوں۔ کیا مطلب؟ راوی اور مروی عنہ دونوں آپس میں برابر ہوں، مطلب کیا ہے؟ استاد اور شاگرد دونوں آپس میں برابر ہیں، استاد اور شاگرد دونوں آپس میں برابر ہیں۔ کما یتساوی خدان، جیسے کہ دونوں رخسار آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ جیسے دو دوست ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہیں، یا ایک مکتب میں پڑھنے والے ہیں، یا ایک محلے کے رہنے والے ہیں، دونوں آپس میں دوست ہیں اور دونوں برابر ہیں علم مرتبے ہر اعتبار سے، اور وہ ایک دوسرے سے روایت نقل کرتے ہیں، بس۔ اصطلاحاً ان یروی القرینان کل واحد منہما عن الاخر، دو دوست ایک دوسرے سے روایت نقل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتا دیا کہ آپ میں سے ایک فرض کریں زید اور عمر دونوں دوست ہیں، زید عمر سے روایت کر رہے ہیں، عمر زید سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ ہے روایتی مدبج۔ بیٹا کون سی بات پیچیدہ لگی آپ کو؟ چلے ابھی انشاءاللہ آپ نے صرف سن لیا، آپ کے ذہن میں ہوگی، جب انشاءاللہ آپ حدیث پڑھیں گی۔ یہ ابن ماجہ میں نا اس کا سوال اکثر آتے ہیں وفاق میں، تو ابن ماجہ یا ترمذی کے اندر وہاں پر جب آپ نے یہ بحث پڑھنی ہے تو وہاں پر یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، امثلۃ المدبج، مدبج کی مثالیں، فی الصحابۃ فی روایت عائشہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں اس کی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا، و روایت ابو ہریرہ عن عائشہ، اور حضرت ابو ہریرہ کا حضرت عائشہ سے روایت کرنا۔ حضرت عائشہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ سے روایت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ پھر تابعین، تابعین میں روایت الزہری عن عمر ابن عبدالعزیز، تابعین میں اس کی مثال امام زہری کا عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرنا،
و روایت عمر بن عبدالعزیز عن زہری، اور عمر بن عبدالعزیز کا زہری سے روایت کرنا. تبع تابعین میں فی اتباع التابعین، یعنی جنہوں نے تابعین کی اتباع کی، جن کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں. روایت مالک عن الاوزاعی، امام مالک رحم اللہ کا امام اوزاعی سے روایت کرنا. و روایت الاوزاعی عن مالک، اور اوزاعی کا امام مالک سے روایت کرنا. یہ تبع تابعین میں سے. اس کے فوائد کیا ہوں گے اس بحث کے؟ اللہ یظن زیادۃ فی الاسناد، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ سند میں اضافہ ہو گیا. کیا مطلب؟ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک روایت آتی ہے جس میں عن عائشہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اگر یہ روایت کی جا رہی ہے، سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہاں پر کتابت کی غلطی ہو گئی ہے. آپ ذرا سمجھیں اس بات کو. سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ ہونا یہ چاہیے تھا عن عائشہ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مدبج کی بحث اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو جائے کہ اس حدیث کو دو راوی نقل کر رہے ہیں، جیسے عن عائشہ و ابو ہریرہ، کہ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ دونوں سے یہ روایت مروی ہے. کسی کو یہ گمان شبہ نہ ہو جائے کہ یہاں پر واو ہونا چاہیے تھا اور غلطی سے عن لکھا گیا ہے، حالانکہ عن نہیں تھا. روایت لکھنے والے نے ٹھیک لکھی ہے کہ عن عائشہ عن ابی ہریرہ، حضرت عائشہ ابو ہریرہ سے نقل کرتی. آپ کو شاید سمجھ آئی ہے. اگر آئی ہے تو تب بتائیں، نہیں آئی تو تب بتائیں. یہاں پر رتبے میں برابری کی بات نہیں ہے، رتبے میں برابری کی بات نہیں ہے. رتبے میں تو ظاہر حضرت عائشہ تو بڑی ہیں، رتبہ تو حضرت عائشہ کا زیادہ ہے. صرف بتایا جا رہا ہے کہ آپ دونوں یعنی ایک زمانے کے، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے ہیں. تو اب روایت اس طرح دونوں کو الگ الگ ذکر کرنا اس لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھیں، تاکہ آپ کو وہم نہ ہو جائے. کسی حدیث کی سند میں آپ نے پڑھا عن عائشہ عن ابی ہریرہ، یا آپ نے یوں پڑھا عن ابی ہریرہ عن عائشہ، یا حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ان کا زمانہ ایک ہے تو حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عن ابی ہریرہ و عائشہ، کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ دونوں یہ بات اور روایت کر رہے ہیں، دونوں اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، ابو ہریرہ نے حدیث عائشہ سے لی ہے یا حضرت عائشہ نے یہ روایت ابو ہریرہ سے لی ہے. اس لیے بیچ میں عن کی بحث آپ کو سمجھائی جا رہی ہے. یہاں پر او کا وہم نہ ہو جائے، اس لیے مدبج کی بحث سمجھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا. اللہ یظن ابدال عن بالواو، تاکہ آپ کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ عن کو واو سے بدل دیا گیا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی جیسے حدثنا فلان و فلان، غلطی سے کوئی پڑھے حدثنا فلان عن فلان یا فلان او فلان، گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے بحث آپ کو سمجھائی جا رہی. اس سلسلے میں مشہور تصانیف کیا ہیں؟ المدبج امام دار قطنی کی، اور روایت الاقران لابی الشیخ الاصبہانی کی. السابق واللاحق، سابق اور لاحق کیا ہے؟ مقدم ہونا، مؤخر ہونا. سابق مقدم، لاحق مؤخر. دیکھیے، لغتاً السابق اسم فاعل، لغت میں سابق اسم فاعل ہے. السبق سے بمعنی المتقدم، متقدم کے معنی میں. واللاحق اسم فاعل من اللحاق، اور لاحق اسم فاعل ہے لحاق سے. بمعنی المتاخر، یعنی اس کا معنی ہے متاخر، بعد میں آنے والا. والمراد بذلک الراوی، اور یہاں پر مراد کیا ہے کہ راوی کا متقدم ہونا موتن، موت کے اعتبار سے، والراوی المتاخر موتن، یا راوی کا متاخر ہونا موت کے اعتبار سے. تو سابق اور لاحق کی بحث کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ راوی پہلے فوت ہوا ہے اور یہ بعد میں فوت ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
اصطلاحاً ان یشترک فی الروایت عن شیخ اثنان تباعد ما بین وفاتیہما، اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک شیخ سے روایت کرنے والے دو شخص مشترک ہیں لیکن ان دونوں کی وفات متقدم اور متاخر ہے، بس شیخ ایک ہے، اسی شیخ سے دونوں نے روایت نقل کی ہیں۔ دیکھیں آپ کو میں مثال سمجھا رہا ہوں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اب شیخ ایک ہیں، ان سے روایت کرنے والے دو آدمی مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر امام اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی پڑھا حضرت مدنی سے ہے۔ اور پھر آگے آئیے، فقیہ العصر حضرت اقدس مفتی عبید اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی پڑھا حضرت مدنی سے ہے، لیکن حضرت اقدس حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب رحمہ اللہ، حضرت کی وفات ہوئی ہے غالباً 2007 میں، 7 یا 8 میں، اور حضرت اقدس مفتی عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات غالباً 2017 میں ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہیں دونوں ایک شیخ سے روایت لینے والے لیکن وفات میں تقدم تاخر ہے۔ اور اسی طرح آپ یوں لے لیجئے، یوں سمجھ لیجئے اس کو کہ حضرت اقدس علیہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لینے والے حضرت صوفی عبدالحمید خان سواتی نور اللہ تعالی مرکزہ ہوئے، اور ان کی وفات پہلے ہوئی ہے، اور انہی سے روایت لینے والے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، ان کی وفات بعد میں ہوئی ہے۔ تو تقدم اور تاخر ہو گیا موت کے اعتبار سے، ورنہ روایت دونوں نے اپنے ایک ہی استاد سے لی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں زمانے کا زیادہ سال بھی لگ سکتے ہیں، کسی کی عمر کم ہوتی ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، جیسے حضرت اقدس حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ کے شاگرد ہیں، تو حضرت کی وفات بعد میں ہوئی، اس سے پہلے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بے شمار شاگردوں کی وفات پہلے ہو گئی۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض جید شاگرد جن کی وفات پہلے ہو چکی، اور بعض شاگرد وہ ہیں کہ جو ابھی بھی موجود ہیں، حضرت کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی صاحب، اور اس طرح اور بھی بہت سارے حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف خان صاحب رحمہ اللہ جامعہ اشرفیہ میں جو ابھی شیخ الحدیث ہیں، تو ابھی حضرت کاندلوی کے شاگرد موجود ہیں، کچھ فوت ہو گئے۔ تو یہ ہے تقدم اور تاخر، سابق اور لاحق۔ شاید آپ کو بات سمجھ آئی۔ حضرت اقدس حضرت مفتی شفیع نور اللہ تعالی مرکزہ، حضرت کے بہت سارے شاگرد جو ان سے روایت لینے والے فوت ہو چکے ہیں، کچھ ابھی بھی موجود ہیں، حضرت مفتی رفیع صاحب ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب ہیں، اور دیگر بہت سارے اکابرین موجود ہیں۔ مثال ہو تو میں نے آپ کو اپنے زمانے کی مثالیں دی تھی کہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ صاحب کتاب اپنے زمانے کی اکابرین کی مثالیں دے رہے ہیں۔ محمد بن اسحاق السراج اشترک فی روایت عن البخاری، جیسے محمد بن اسحاق سے روایت کرنے میں امام بخاری والخفاف اور خفاف دونوں مشترک ہیں، وبین وفاتیہما 137 سنۃ او اکثر، 137 سال، اس سے بھی زیادہ فرق ہے دونوں کی وفات میں، لیکن روایت دونوں ان سے لے رہے ہیں۔ محمد بن اسحاق سے امام بخاری نے بھی روایت لی ہے، امام حفاف نے بھی روایت لی ہے۔ یہ جیسے آپ کو میں ایک اور مثال سمجھا رہا ہوں، دیکھیں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبید اللہ رحمہ اللہ، حضرت کے شاگرد آج وہ بھی موجود ہیں جن کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، 70 سال جن کی عمر ہے۔ ارے مفتی صاحب کے شاگرد ابھی بھی موجود ہیں، 70 سال کی عمر۔ اور اسی طرح حضرت سے میں نے بھی پڑھا ہے، تو عمروں میں زیادہ فاصلہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جیسے امام مالک رحمہ اللہ اشترک فی روایت یعنی زہری و احمد بن اسماعیل السہمی، امام مالک سے امام زہری اور احمد بن اسماعیل سہمی دونوں روایت لے رہے ہیں، دونوں مشترک ہیں، لیکن وفات میں فرق ہے، وبین وفاتیہما
वफातैहिमा, दोनों की वफात में फर्क है, 135 सना, 135 साल। लिअन्ना ज़ुहरी तवफ़ा सनता 124 व तवफ़ा सहमी सनता 259 व तौज़ीहु ज़ालिका अन्न ज़ुहरी अकबर सिन्नम मिन मालिक। इस बात की वजाहत ये है कि ज़ुहरी उम्र के एतबार से इमाम मालिक से बड़े हैं। लिअन्नहु मिन ताबिईन, क्योंकि वो ताबीन में से हैं। वह मालिकुन, और इमाम मालिक मिन अतबाए ताबीन, तबा ताबीन में से। तो इमाम ज़ुहरी बड़े हैं लेकिन उस्ताद दोनों का एक है। इमाम ज़ुहरी बड़े हैं और इमाम ज़ुहरी ताबी हैं, इमाम मालिक तबा ताबी हैं, लेकिन उस्ताद है कि। बात समझ आ गई आपको? फरिवायत ज़ुहरी अन मालिक तुअतबरु मिन बाब रिवायत अकाबिर अनिल असागिर कमा मर्रा। तो ज़ुहरी का इमाम मालिक से रिवायत करना ये रिवायत अकाबिर अनिल असागिर की मद में, जैसा कि पहले कमा मर्रा गुजर चुका। अलहीन अन्न सहमी असगरु सिन्नम मिन मालिक, क्योंकि सहमी उम्र में इमाम मालिक से छोटे हैं। हादा बिल इजाफती इला अन्न सहमी उम्र तवीलन, क्योंकि सहमी ने उम्र लंबी पाई है। इदा बलग उम्रहु, तकरीबन उनकी उम्र पहुंची है नहवो मिअता सनातीन, तकरीबन 100 साल की उम्र को वो पहुंचे। लिदालिका कान हाज़ल फर्कुल कबीर बैन वफाती वफात ज़ुहरी, तो ज़ुहरी और इनकी वफात के दरमियान ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत लंबा अरसा है इनकी वफात के दरमियान। व बिताबीरिन औसह, और इसको अगर आप ज्यादा वाज़िह अल्फाज में समझना चाहें तो यूं समझ लीजिए, फ़इन्न रावी अस्साबिक यकूनु शैखन, साबिक रावी यकूनु शैखन, वो क्या हो? शेख हो। लिहाजल मरवी ये अनहु, मरवी अनहु का जिससे रिवायत ली जाती है उसका शेख है। व रावी अल्लाहिक यकूनु तलमीज़न लहू, और वो रावी जो लाहिक है बाद वाला है वो उसका शागिर्द है। वह यईशु हाज़ा तिलमीज़ तवीलन, और शागिर्द ने लंबी उम्र पाई। मिन फ़वाइदिही, इस बहस के फ़वाइद क्या हैं? तकरीर हलावती उलूवल इस्नाद फिल क़ुलूब, जब असनाद आली होगी, असनाद आली होगी तो दिल में मिठास पैदा होगी, ये फायदा है। सनद आली है, दिल में मिठास पैदा हो रही है। अल्ला यदुन्ना इनक़िताउ सनद लाहिक, लाहिक रावी की जो सनद होती है उसमें इनक़िता का गुमान भी नहीं रहता, और यकीनन जब सनद आली होती है दिल में मिठास पैदा होती है। मैं रात को अपने शेख का एक बयान सुन रहा था, और पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब दामत फ़यज़ुहुम और फरमा रहे थे कि हज़रत को एक सनद मिली है शाम के एक आलम से, यहाँ पे समरकंद में बुखारा में आए हुए थे, तो वो 15 वास्तों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। आप अंदाजा लगाएं कितनी आली सनद है, कितनी आली सनद है। तो इस तरह जब सनद आली होती है तो उसमें मिठास भी पैदा होती है। जिस तरह उस दिन मैंने आपको आली सनदें बताई थी, तो जितनी सनद आली होती है उसमें मिठास ज्यादा होती है, उसमें बरकत ज्यादा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस लेने में कुर्ब ज्यादा होते हैं। यार शेख मक्की साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हरम शरीफ में जिनके दर्स होते हैं, आप लोगों ने जरूर उनके दर्स सुने होंगे, आप उनसे जरूर मुस्तफीद हुई होंगी। हजरत की सनद भी आली है। मेरी हजरत से मुलाकात हुई थी तो मेरी तरतीब बनी थी हजरत से इजाज़त हदीस लेने की, लेकिन कुछ बीच में कुछ और उज़र पेश आ गया जिसकी वजह से, हालांकि काफ़ी देर तकरीबन 1.5 घंटा हजरत के साथ बैठने का मौका मिला, बल्कि इससे भी ज़्यादा मौका मिला, लेकिन बीच में कुछ और मसला पेश आ गया था वहीं पर, तो जिसकी वजह से मैं हजरत से इजाज़त नहीं ले सका। तो वैसे हजरत की सनद भी बहुत आली है। तो सनद आली में शेख हुज़ैफ़ी हैं या शेख सुदैस हैं, इनकी असनाद भी आली हैं। शेख सुदैस की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाज़त हदीस है, लेकिन बाज़ सनदें जैसे मैंने अरे मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह की जो सनद आपको बताई थी उसमें भी बहुत कम वास्ते पड़ते। तो ये इंशाल्लाह पीर ज़ुल्फ़िकार साहब वाली सनद और ये दूसरी जो सनद आली हैं, ये इंशाल्लाह जब आप दौरा हदीस कर लेंगी तो उसके बाद इनकी इजाज़त आपको मिल ही जाएगी। जब इंशाल्लाह आप दौरा हदीस कर लेंगी तो इन असनाद की आप सभी को इजाज़त है। पढ़ें आगे या बस कर लें? और इस सिलसिले में मशहूर तसनीफ़ात क्या हैं? किताब उस-साबिक़ व लाहिक़ लिल ख़तीब अल-बगदादी, ख़तीब बगदादी की किताब साबिक़ और लाहिक़, ये मशहूर किताब है।
آگے بہت آسان بحث ہے، انشاءاللہ بہت جلدی یہ ہو جائے گی۔ اس میں کچھ انواع ذکر کی جائیں گی، صحابہ کی معرفت، تابعین کی معرفت، یہ ساری بحثیں انشاءاللہ پھر آئندہ ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جلالین مکمل ہو جائے گی تو یہ کتاب پھر آسانی سے مکمل ہو جائے گی، اس کا وقت بھی اس کو دے دیں گے تاکہ جلدی سے مکمل ہو جائے اور آپ پیچھے سے آپ دہرائی شروع کر لیں۔ آپ کا ارادہ ہے ابھی مزید پڑھنے کا، چھٹی کر لیں؟ جی ٹھیک ہے، چھٹی کر لیجیے۔ انشاءاللہ اب تو بہت کم رہ گئی یہ کتاب، مجھے یہ فکر تھی کہ آپ کی کتاب مکمل نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی۔